بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں نے آپ لوگوں کو یہ نظم پڑھائی تھی جس کا موضوع تھا سیتا جی کی آہوزاری۔ یہ نظم سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے، تو انہوں نے اس میں نقشہ کھینچا سیتا جی کی آہوزاری جب ان کے پتی یعنی ان کے پتی رام چندر جی جب بنواس گئے تھے، اس وقت سیتا جی کی آہوزاری کا نقشہ کھینچا اس نظم میں۔ تو یہ نظم کی تشریح میں نے کری تھی، آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، تو بعد میں اس کے کچھ سوالات بھی آج تھوڑی بہت مشق ہے اس کی، تو میں یہ کراؤں آپ لوگوں کو۔ ایک یہ 5واں سوال شاید پرسوں اس کی تھوڑا بہت شاید مت آپ لوگوں کو لگا ہوگا، شاید اس کی ہم نے نہیں جواب دیا، لیکن میں یہ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، اس مصرعے کا مطلب بولیے سوری۔ تو اس مصرعے کا مطلب لکھیے، اس سوال میں کہا گیا ہے۔ تو اس مصرعے کا اگر ہم مطلب کہیں، اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں یعنی ویرانے میں، صحرا مینز جنگل یا ویرانے میں بھی مجھے باغ ہی نظر آئے گا۔ صحرا ہے چمن، صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، اس مصرعے کا مطلب لکھیے۔ تو اس مصرعے کا مطلب یہ لکھیں گے کہ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں یعنی ویرانے میں بھی مجھے باغ ہی نظر آئے گا، اگر مجھے یعنی اگر رام چندر جی کی قربت نصیب ہو، یعنی اگر آپ مجھے ساتھ لے جاؤ گے تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کی قربت اگر نصیب ہو تو یہ ویرانہ جو ہے، صحرا جو ہے، مجھے باغ کی طرح نظر آئے گا۔ تو سمپل آپ جواب لکھیے کہ اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں، ایک بار میں پھر دہراتا ہوں، اس مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں یعنی ویرانے میں بھی مجھے باغ ہی نظر آئے گا، اگر رام چندر جی کی قربت نصیب ہو، یعنی ساتھ نصیب ہو، اگر میں ان کے ساتھ چلوں تو اگر وہ انہیں ساتھ لے چلیں گے یعنی سیتا، تو پھر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس مصرعے کا آلموسٹ یہ ہو گیا۔ پھر یہاں پہ ہے نازک میرا شیشہ ٹوٹ جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ انہوں نے سرور جہاں آبادی نے اس نظم میں استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل جو ہے شیشے کی طرح نازک ہے، میرا دل جو ہے شیشے کی طرح نازک ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، نازک میرا دل ٹوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا دل جو ہے شیشے کی طرح نازک ہے۔ پھر ہے اس دوسرا یہ پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ یہ صبر و شکیب جگر کی طرح پہلو میں رہی، صبر و شکیب جگر کی طرح پہلو میں رہی۔ تو شکیب مینس صبر یا برداشت آپ کہیں گے، تو اسی پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی، مطلب میں صبر و شکیب جگر کی طرح پہلو میں رہی، یعنی صبر برداشت کرتی رہی میں۔ تو سوامی آقا یعنی شوہر کو ہی انہوں نے کہا ہے۔ تو پھر تیسرا ہے خشپوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا، خشپوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ تو اس میں خشپوش جھونپڑا ہو میرے لیے آرام میں صنم کدا کے ماننگ ہوگا، یعنی آرام ہوگا۔ صنم کدا مینز کہ آرام کی طرح ہوگا مجھے یہ۔ تو
پھر اور ایک ہے اس میں کہ یہ سب تشبیہ کے متعلق طریقے ہیں. یہ جو آپ کو لوگوں کو میں نے یہ کہا یہ ان کا جو یہ سب جو ہے تشبیہ کے متعلق طریقے ہیں. اس نظم میں سے اور مصرے بھی ہے. پھر ہے نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ بے پارٹ ہے اس کے نظم میں جدائی کے لیے کون کون سے لفظ. سوال ایک ہے تو جدائی کے لیے ایک حجر اور فراق استعمال ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ حجر اور فراق میں نے کہا ابھی دیکھتے ہیں ہم. یہ دیکھیے صبر و شکیب راتیں نہ کٹ جائیں گی. یہ دیکھیے راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی. یہ جدائی کی کے لیے ہوا ہے. راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی. تو سوال ہے یہاں پہ سوال تھا جدائی کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. تو راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی کڑیاں وہ جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی. تو اور حجر میں نے کہا تھا وہ بھی میں بھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو یہ دیکھیے یہ دیکھیے صدمے تمہارے حجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھروں. یعنی صدمے تمہارے حجر کی کیوں یعنی صدمے تمہاری جدائی کی کیوں میں اٹھاؤں گی میں مر مٹوں گی دکھ جو یہ دم بھروں. یعنی حجر اور فراق جو ہے تو یہ لفظ استعمال ہوئے جدائی کے لیے. تو اس طرح سے ہمیں یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اگر انشاءاللہ زندگی رہی اور ہے یہ رام چندر جی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں. اگر میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بولوں رام چندر جی کے والد اجودھیا کے راجہ دشرت رام چندر جی کے والد اجودھیا کے راجہ دشرت تھے. ان کی 3 رانیاں تھیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھا. سب سے بڑی رانی کا نام کوشلیا تھا. رام چندر جی انہی کے بطن سے ہوئے. رام چندر جی چونکہ سب بھائیوں سے بڑے تھے اس لیے اس وقت کے یعنی اس وقت کے رواج کے مطابق وہی راج پاٹ کے حقدار تھے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں لیکن راجہ دشرت کی سب سے چھوٹی بیوی کاکئی نہیں چاہتی تھی کہ وہ رام چندر جی کو راج پاٹ سنبھالیں. وہ چاہتے تھے ان کا بیٹا بھرت راج پاٹ سنبھالے. اس لیے ایک بار راجہ دشرت کی جان بچائی تھی اسی کاکئی نے. تو اس وقت راجہ سے وعدہ لیا تھا کہ وقت آنے پر جو بھی وہ مانگے گی اسے پورا کیا جائے گا. جب رام چندر جی کی تخت نشانی کا وقت نزدیک پہنچا تو کاکئی نے اس راجہ کو اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ راجہ کو اس کے بیٹے بھرت کو راج پاٹ دینا ہوگا اور رام چندر جی کو 14 سال کے بنواس کے لیے بھیجنا ہوگا. وعدے کا پاس رکھنے کے لیے راجہ دشرت کو یہ مانگ ماننی پڑی اور رام چندر جی کو اپنے باپ کے حکم کے مطابق یہ 14 سال کے لیے بنواس جانا پڑا. تو ایسے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہے آئندہ اور ایک ہم موضوع پڑھیں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو آئندہ کلاس تک میں اجازت چاہ رہا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.